نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ کورونا وائرس کی سیکنڈ ویو ہے اور اس دوران میں فائزر والوں نے اور کچھ اور کمپنیز نے ویکسین بنائی ہے۔ اس ویکسین کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں اور خدشات بھی ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ شرعی طور پر کیا ویکسین استعمال کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل شرعاً ویکسین کا استعمال جائز ہے۔ علاج کی حفاظت کے لیے، کسی بیماری کے لیے علاج کرنا ہو تب بھی، بس شرط یہ کہ اس میں کوئی حرام اشیاء شامل نہ ہوں، اور اس کی تحقیق الحمدللہ کر لی گئی ہے، مفتیان کرام نے اس کو باقاعدہ دیکھا ہے، اور یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی بھی حرام انگریڈینٹس نہیں ہے، کوئی سور کی چربی وغیرہ یا ایسی کوئی چیز۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جب اس کا استعمال جائز ہے تو کیا اس میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ ایسے ہیں، یا اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے جو عام آدمی کو معلوم ہونی چاہیے ویکسین لگوانے سے پہلے؟ ایک تو یہ بات کہ ویکسین کتنے حد تک فائدہ مند ہے، تو کافی حد تک فائدہ مند ہے۔ اس ویکسین کا یقیناً فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ 95% لوگوں کو، تقریباً 90-95% لوگوں کو جن کو یہ ویکسین لگے گی، اگر ان کو یہ وائرس کا حملہ ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو تقریباً ان کی بیماری کی شدت میں بہت کمی ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے تو یہ بہت اہم بات ہے، یعنی وہ لوگ جو عام حالات میں اگر ان کو وائرس ہو جاتا، تو اگر ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا کہ وہ آکسیجن ڈپینڈنٹ ہو جاتے، آئی سی یو چلے جاتے، ان کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑتا، تو اس سے اخراجات وغیرہ کے علاوہ جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ویکسین جن لوگوں نے لگائی ہوگی، اگر ان کو اس کے بعد وائرس ہوتا بھی ہے تو وہ بہت شدید نہیں ہوگا، بلکہ اس لحاظ سے ان میں معمولی بیماری ہوگی، اور جس سے وہ بچ سکیں گے انشاءاللہ تعالی، تو جان لیوا نہیں رہے گا۔ تو اس لحاظ سے اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے۔ کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو جو تحقیق کی گئی ہے تو سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہوئے، بلکہ جس طرح عام ویکسین کے معمولی سے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ ہلکے پھلکے تو ہوتے ہیں، کبھی ری ایکشن ہو جاتا ہے، کبھی الرجی ہو جاتی ہے، تو بہت معمولی ہے، وہ ہوتے ہیں اور وہ ہوں گے، وہ عام طور پر بھی ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ویکسین ہو اس میں ہوتے ہیں، بلکہ ویکسین کی جگہ پانی بھی لگا دیا جائے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس۔ تو اتنے معمولی ویکسینیشن کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، وہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے، چند لوگوں میں ہوگا وہ بھی، لیکن کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں۔ تو اس لحاظ سے سیف بھی ہے یہ ویکسین۔ بس ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ ویکسین لگانے کے بعد کوئی یہ سمجھ لے کہ اب شاید اس کو کبھی بھی کورونا وائرس نہیں ہوگا، تو یہ غلط ہے، یہ مغالطہ ہے، اور اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو لوگ یہ ویکسین لگا لیں گے وہ بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے، یعنی ان کو وائرس کچھ نہیں کرے گا، یا ہوگا نہیں وائرس کا افیکٹ، یا یہ کورونا وائرس کا انفیکشن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے باوجود بھی وائرس ہو سکتا ہے، لیکن جب ہوگا تو مائلڈ ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیونکہ وائرس اپنی ہیئت کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور کی ہے اس نے بھی ریسنٹ ٹائمز میں اس بات کی بھی وضاحت ہوئی ہے حالیہ طور پر کہ نئی شکلوں میں بھی ابھی آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے ہر حوالے سے یہ محفوظ نہیں کر سکے گا ہمیں یہ ویکسین کا سلسلہ، لیکن عمومی طور پر یہ فائدہ مند ہی ہے۔ اس کے باوجود جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ جب ان کو ویکسین یہ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد احتیاط ان کو اسی طرح سے کرنی ہے، کیونکہ مائلڈ انفیکشن بھی اگر ہوگا ان کو، تب بھی یہ خطرہ ہے کہ وہ دوسروں کو تو بہرحال پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ تو جس طرح کسی کو وائرس ہو تو وہ اس عرصے میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے، ماسک پہنتا ہے، مسجد جا رہا ہے تو پبلک اسپیس میں جا رہا ہے تو ایک 6 میٹر کا فاصلہ رکھتا ہے، گھر میں ہے تو احتیاط کرتا ہے، اسی طرح یہ کورونا وائرس کی ویکسین لگا لینے کے بعد بھی احتیاط ساری کرنی ہے، تاکہ جب تک یہ اکثر لوگوں کو لگ نہ جائے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ 70% 80% لوگ لگا کے فارغ نہ ہو جائے اور سب کے سب اس سے دفاعی صلاحیت حاصل نہ کر لیں اگلے 5-6 مہینے میں، اس وقت تک یہ ساری احتیاطیں جس طرح سے بتائی جا رہی ہیں ان کو اختیار کیا جانا چاہیے، تاکہ اب آپ تو محفوظ ہیں، آپ کو تو مائلڈ انفیکشن ہوگا، لیکن آپ دوسروں کو لگانے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لحاظ سے بہت زیادہ
احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ پہلو ذہن میں رہے، یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اب ویکسین ہم نے لگوا لی تو ہم آزادی سے گھومتے پھریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسروں کو ہوا کرے ہماری بلا سے۔ جو یہ طریقہ اور یہ رویہ ظاہری بات ہے اسلامی حساب سے بہت خطرناک اور غلط ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ڈی این اے ہوگا اور وہ میوٹیٹ کر دے گا اندر جا کے تبدیل، تو بھائی یہ ڈی این اے کی ویکسین نہیں ہے، آر این اے کی ویکسین ہے، اس لحاظ سے یہ وہ خدشہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ اور سوال کرتے ہیں کہ یہ اس میں کتنا جو ہے وہ سازشی عنصر ہے۔ اب وہ تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ سن سکتے ہیں اور اس کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کے خلاف کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے اختیار کی یہ چیز نہیں ہے، ہم نہ اس کو قابو کر سکتے ہیں نہ ہمارے اختیار میں ہے، تو ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر کے الجھا کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ ویکسین آپ کو آفر ہو اور سب لوگ لگوا رہے ہو تو آپ بھی لگوا لیجیے، یہ فکر کیے بغیر کہ پتہ نہیں اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ فرض کر بھی لیجئے کہ چلیے ساری کانسپریسی ہے، تو کیا آپ اس کو تبدیل کرنے کے اہل ہیں؟ کیا آپ اس کو بدل سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے اختیار میں ہے کچھ؟ یقیناً نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ایسے چکروں میں اپنے آپ کو الجھا کر پریشانی میں ڈال کے اپنے لیے نقصان پیدا کرنا یہ غلط ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی باتوں میں یا ایسی ویڈیوز آڈیوز کو شیئر کرنے سے بچیں۔ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ شک کرتے پھریں اور اپنے آپ کو الجھائیں اس طرح کی باتوں میں۔ اور واقعی اگر ایسا کچھ ہے بھی تو پھر وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم آپ یہ سمجھ لیں کہ ایمان والوں کے لیے تو سب سے بڑی سپورٹ، سب سے بڑی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے علم کی حد تک، اپنی سمجھ کی حد تک جو کام کریں گے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو پھر چیزوں کے نقصانات انشاءاللہ نہیں ہوں گے، فائدے ہی ہوں گے۔ تو بہت زیادہ اس فکر اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہائے کیا ہو جائے گا اور پتہ نہیں اس کے نتیجے میں سب کے دماغوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہوگا، انسان بندر بن جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے۔ فکر ہونی چاہیے بس اس بات کی کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کر رہے ہوں۔ ہم جتنی بھی اس طرح کی رہنمائی اللہ کی طرف سے مختلف انداز سے ہماری تنبیہی کام ہو رہے ہوں، ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہو، اللہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے، آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایسے موقع دیتے ہیں، بار بار وبائیں آتی ہیں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان میں ہمیں اور سیریسلی اس کو لے کر اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے چلے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے، فضل فرمائے اور عافیت کے ساتھ سب کو شفا عطا فرمائے اور اس بلا سے، اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام انسانیت کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔